والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. انبیاء کرام علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے عقائد کا درس جاری ہے. سماعت فرمائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے نبیوں پر صحیفے اور آسمانی کتابیں اتاری. ہر نبی پر کتاب نازل ہوئی ہو ایسا ضروری نہیں، لیکن پھر بھی بہت نبیوں پر اللہ نے صحیفے یعنی جیسے چھوٹی کتاب اس طریقے کی اور بعض آسمانی کتابیں اتاری. ان میں سے 4 کتابیں بہت مشہور ہیں. توریت یہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام و تسلیم پر، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، قرآن عظیم جو سب سے افضل کتاب ہے، سب سے افضل رسول حضور نور احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا. یہ 4 مشہور کتابیں ہیں اور ہمیں اجمالی طور پر آسمان سے نازل ہونے والی ہر کتاب پر ایمان لانا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی نازل کیا ہے ہمارا اس پر ایمان ہے. اجمالی طور پر شوق کرنے میں اگر ہم اتنا بھی عقیدہ رکھتے ہیں تو یہ عقیدہ رکھنا ہمارے لیے کافی ہے. کلام الہی میں بعض کا بعض سے افضل ہونا، اس کے یہ معنی ہے کہ ہمارے لیے اس میں ثواب ظاہر ہے. یعنی یہ جو بتایا کہ قرآن کریم تمام کتابوں میں سب سے افضل کتاب ہے، حالانکہ قرآن بھی اللہ کا کلام ہے، سورہ انجیل زبور یہ بھی اللہ کا کلام ہے. تو اللہ کے کلام ہونے میں تو سب برابر ہے، لیکن فضیلت کا معنی یہ ہے کہ جیسے جو بتایا گیا کہ قرآن سب سے افضل، تو مطلب یہ ہے کہ اس کو پڑھنے میں ہمارے لیے سب سے زیادہ ثواب ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ ایک، اس کا کلام ایک، اور اس میں افضل اور مفضول کی گنجائش نہیں ہے. یعنی یہ کہ جیسے یہ کلام اس سے کم فضیلت والا، وہ کلام اس سے زیادہ فضیلت والا، اس کی کوئی گنجائش نہیں. فضیلت کا معنی کیا ہے؟ فضیلت کا معنی یہ ہے کہ ہمیں قرآن کریم کے پڑھنے میں زیادہ ثواب ملتا ہے. ورنہ یہ ساری کتابیں اللہ ہی کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام بعض سے، یعنی ایک کتاب دوسری کتاب سے زیادہ فضیلت والی اس معنی کر کے نہیں ہے، کیونکہ کلام ہونے میں سب برابر ہے. عقیدہ سب آسمانی کتابیں اور صحیفے حق ہیں اور سب کلام اللہ ہیں. یعنی جتنی بھی کتابیں اللہ نے آسمان سے نازل فرمائی ہیں ان پر ان کا علم ہمیں ہو یا نہ ہو، لیکن ہمیں یہ کہنا ہوگا کہ جتنی بھی کتابیں نازل کی سب اللہ کا کلام ہے. ان میں جو کچھ ارشاد ہوا سب پر ایمان ضروری ہے، مگر یہ بات ہوئی کہ اگلی کتابوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے امت کے سپرد فرمائی تھی، ان سے اس کا حفظ نہ ہو سکا. لیکن کلام الہی جیسا اترا تھا ان کے ہاتھوں میں ویسا باقی نہ رہا، بلکہ ان کے شریروں نے تو یہ کیا کہ ان میں تحریفیں کر دی، یعنی اپنی خواہش کے مطابق گھٹا بڑھا دیا. جیسے قرآن کریم کے علاوہ جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئی تھیں ان کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں کی امت کی سپرد فرمائی تھی کہ اس کی حفاظت کرنا تمہیں لازم ہے، لیکن ان لوگوں نے اس کی حفاظت نہ کی. یہاں تک کہ ان کے جو شریر لوگ تھے انہوں نے اپنی خواہشات کے مطابق گھٹا بڑھا دیا. جیسے کہیں سزاؤں کا ذکر تھا تو مالداروں کے لیے الگ سزا، غریبوں کے لیے الگ سزا، مالداروں کے لیے آسانی، غریبوں کے لیے سختی. اس طریقے سے توریت میں، انجیل میں، زبور میں ان کے شریر لوگوں نے گھٹا بڑھا
لہذا جب کوئی بات ان کتابوں کی ہمارے سامنے پیش ہو تو اگر وہ ہماری کتاب کے مطابق ہے ہم اس کی تصدیق کریں گے، اور اگر مخالف ہے تو یقین جانیں گے کہ یہ ان کی تحریفات سے ہے۔ یعنی اگر توریت سے، انجیل سے، جیسے آج بھی اب وہ جیسی آسمان سے نازل ہوئی تھی ویسی کتابیں تو موجود نہیں ہیں، جیسے یہودیوں کے پاس، عیسائیوں کے پاس آج بھی بائبل وغیرہ موجود ہیں، لیکن وہ جو آسمان سے جس طرح نازل ہوئی تھی اس طرح نہیں، بلکہ اس میں ان لوگوں نے گھٹا بڑھا دیا ہے۔ اب اگر اس کی کوئی بات ہمارے سامنے آئی کہ بھائی یہ توریت میں ہے اللہ نے فرمایا، یہ انجیل میں اللہ نے فرمایا، تو ہم اس کو قرآن پر پیش کریں گے۔ اگر وہ بات قرآن کے مطابق ہوگی تو ہم اس کو مانیں گے، اور اگر قرآن کے مطابق نہیں ہوگی تو ہم اس کا انکار کریں گے اور یہ کہیں گے کہ یہ ان لوگوں نے رد و بدل کر دیا ہے۔ اور اگر موافقت مخالفت کچھ معلوم نہیں تو حکم ہے کہ ہم اس بات کی نہ تصدیق کریں نہ تکذیب، بلکہ یوں کہیں کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ۔ یعنی اگر توریت اور انجیل کی بات ہمارے سامنے آئے اور ہمیں معلوم نہیں ہے کہ یہ قرآن کے مطابق ہے یا مطابق نہیں ہے، جیسا کہ عام لوگوں کا یہی حال ہے، عام لوگوں کا بھی یہی حال ہوگا نا کہ اگر توریت سے انجیل سے کوئی بات پیش کرے گا تو انہیں قرآن کا بھی اتنا علم نہیں ہے کہ اسے وہ جان سکے کہ قرآن کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ تو جب ہمیں یہ معلوم نہ ہو کہ یہ بات قرآن کے موافق ہے یا مخالف، ہمیں کچھ معلوم ہی نہیں ہے، تو پھر ہمارا کہنا یہ ہوگا کہ نہ تو ہم اس بات کی تصدیق کریں گے یعنی اس کو سچا مانیں گے، اور نہ ہی ہم اس کو جھوٹا کہیں گے، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ میں اللہ پر ایمان لایا، اس کے فرشتوں پر ایمان لایا، اور اس کی کتابوں پر ایمان لایا۔ یعنی اللہ نے جو نازل کیا ہے میرا اس پر ایمان ہے۔ اب یہ بات اگر واقعی اللہ کی نازل کی ہوگی تو میرا ایمان ہے، اور اگر اللہ کی نازل کی ہوئی نہیں ہے تو میرا ایمان اس پر نہیں ہے۔ ہمیں اجمالی طور پر یہ عقیدہ رکھنا ہوگا کہ اللہ نے جو نازل کیا ہے اس پر میرا ایمان ہے۔ چونکہ یہ دین ہمیشہ رہنے والا ہے، یعنی دین اسلام جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، جس کی تبلیغ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اب قیامت تک یہی دین رہے گا۔ دین سے پہلے جتنے بھی دین آئے جیسے یہودیت، عیسائیت، یہ اس زمانے میں یعنی آقا علیہ السلام کے تشریف لانے سے پہلے یہ دین حق تھے، لیکن آقا علیہ السلام یہ دین کے بعد ان سارے دینوں کو ختم کر دیا گیا، منسوخ کر دیا گیا۔ یعنی وہ قانون جو حضرت موسیٰ کی امت پر تھا، حضرت عیسیٰ کی امت پر تھا، وہ سارے قانون منسوخ کر دیے گئے، حالانکہ وہ قانون بھی اللہ کا بنایا ہوا تھا۔ تو اب وہ قانون منسوخ ہے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون ہے اور ان کی شریعت ہے، اور اب یہی شریعت قیامت تک رہنے والی ہے، یہی دین قیامت تک رہنے والا ہے۔ اب کوئی نیا دین آنے والا نہیں ہے، کوئی نئی کتاب آنے والی نہیں ہے، نہ ہی کوئی نئی شریعت آنے والی ہے۔ قیامت تک یہی قانون، یہی شریعت، یہی کتاب اور یہی دین رہے گا۔ لہذا چونکہ یہ دین ہمیشہ رہنے والا ہے، اس لیے قرآن کریم کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ رکھی، امت کے ذمہ نہیں تھی۔ جیسا کہ دیگر آسمانی کتابوں کی حفاظت اللہ نے کس کے ذمہ کر دی تھی؟ ان کی امت کے ذمہ کر دی تھی کہ اس کی حفاظت تمہیں کرنا ہے، اس لیے انہوں نے حفاظت نہیں کی، بلکہ ان کے شریروں نے اس میں گھٹا بڑھا دیا۔ لیکن قرآن کریم یہ وہ کتاب ہے کہ قیامت تک اس کو غلطیوں سے، ملاوٹ سے محفوظ رکھنے کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمہ کرم کر دی۔ خود ارشاد فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے قرآن اتارا اور بے شک ہم اس کے ضرور نگہبان ہیں۔ یعنی ہم نے قرآن نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو قرآن کی حفاظت کون کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اس لیے اتنا زمانہ گزر گیا، آیت تو بہت دور کی بات ہے، اس کے زیر و زبر میں بھی فرق نہیں آیا، احکام کو بدلنا تو بہت دور کی بات ہے، اس کے زیر اور زبر میں بھی فرق نہیں آ سکا ہے۔
جیسا قرآن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا ویسا آج بھی ہے اور ویسا ہی قرآن قیامت تک باقی رہے گا۔ لہذا اس میں کسی حرف یا نقطے کی کمی بیشی محال ہے۔ یعنی اگر کوئی یہ کہے کہ قرآن میں یہ کمی ہو گئی یا اس چیز کا اضافہ ہو گیا ہے تو وہ محال بات کرتا ہے، امپوسیبل بات کرتا ہے، یعنی جو چیز ہو ہی نہیں سکتی وہ بات کرتا ہے۔ کیونکہ اللہ نے جب اس کی ذمہ داری لی ہے، حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، تو اس میں کوئی چینجنگ ہو سکتی ہے؟ ہو ہی نہیں سکتی، یہ امپوسیبل ہے۔ اگرچہ تمام دنیا اس کے بدلنے پر جمع ہو جائے تب بھی اس میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ تو جو یہ کہے کہ اس میں کہ کچھ پارے یا سورتیں یا آیتیں بلکہ ایک حرف بھی کسی نے کم کر دیا یا بڑھا دیا یا بدل دیا، ایسا شخص قطعاً کافر ہے۔ جیسا کہ ایک اسلام کے اندر ایک فرقہ ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، شیعہ رافضی، ان کا عقیدہ ہے، یہ یہی کہتے ہیں کہ قرآن کی کچھ آیتیں اہل بیت کے سلسلے میں نازل ہوئی تھی، کیونکہ اہل بیت کی محبت کا حکم چاہتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں قرآن کی کچھ آیتیں اہل بیت کے سلسلے میں نازل ہوئی تھی، وہ صحابہ کرام نے غائب کر دی۔ تو کیا مطلب؟ یعنی وہ امپوسیبل بات کو پاسبل بتا رہے ہیں، اور جو اس طریقے کا عقیدہ رکھے یا اس طرح کی بات کہے تو قطعاً کافر ہے۔ اس لیے کہ اگر وہ باتیں غائب ہوئی تو اس کا مطلب وہ چیز قرآن نہیں تھی، اور قرآن نہیں تھی اس کو یہ قرآن مان رہے ہیں، تو غیر قرآن کو قرآن ماننا اور قرآن کو قرآن نہ ماننا، یہ دونوں باتیں کفر ہے۔ قرآن کو قرآن ماننا بھی ضروری ہے، اور جو قرآن نہیں ہے اس کو قرآن نہ ماننا بھی ضروری ہے۔ تو اب اگر کوئی یہ کہے کہ اس میں کچھ گھٹا دیا ہے تو اس کا مطلب جو چیزیں قرآن نہیں ہیں یہ اسے قرآن مان رہا ہے، اور اگر وہ کہے کہ اس میں بڑھا دیا ہے تو مطلب یہ ہے کہ جو باتیں قرآن نہیں ہے اس کو قرآن مان رہا ہے۔ لہذا ایسا فرقہ یا ایسا عقیدہ رکھنے والا قطعاً کافر ہے کہ اس نے اس آیت کا انکار کیا جو ہم نے ابھی لکھی ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم قرآن کے نازل کرنے والے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص یہ کہے کہ قرآن میں گھٹا بڑھا دیا ہے تو گویا کہ وہ اس آیت کا انکار کر رہا ہے، اس لیے کہ جب اللہ اس کی حفاظت کرنے والا ہے تو خالق کائنات ساری کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے، کائنات کا کوئی ذرہ کوئی پتا اس کی مشیت کے بغیر ہل نہیں سکتا ہے، کائنات کی کوئی چیز اس کی مشیت کے بغیر، اس کی چاہت کے بغیر، اس کے ارادے کے بغیر اونچ نیچ نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اگر کوئی عقیدہ رکھے کہ قرآن میں تبدیلی ہو گئی، اس کی حفاظت نہیں ہو سکی، تو گویا کہ وہ کفری عقیدہ رکھ رہا ہے اور اللہ کی اس قدرت کو مان نہیں رہا ہے۔ قرآن مجید کتاب اللہ ہونے پر اپنے آپ دلیل ہے، یعنی قرآن اللہ کا کلام ہے، اس پر آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ کہا خود قرآن مجید اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کا کلام ہے، خود قرآن مجید اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کا کلام ہے، کہ خود اعلان کے ساتھ کہہ رہا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تم کو اس کتاب میں جو ہم نے اپنے سب سے خاص بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہے کوئی شک ہو، اس کتاب میں اگر تم کو کوئی شک ہو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس کے مثل کوئی چھوٹی سی صورت لے آؤ، اس کے مثل کوئی چھوٹی سی صورت لے آؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور اللہ کے علاوہ اپنے سارے مددگاروں کو بلا لو اگر تم سچے ہو، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہم فرما دیتے ہیں کہ تم ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، اُعِدَّتْ لِلْکَافِرِینَ، جو کافروں کے لیے تیار کی ہوئی ہے۔ تو قرآن کو اعلان کر رہا ہے، اور قرآن نے اس وقت اعلان کیا جبکہ قرآن کیونکہ عربی میں نازل ہوا، اور اس وقت نازل ہوا جب لوگ بہترین عربی بولتے تھے، تو قرآن نے کہا کہ ایسی کوئی صورت بنا کے لاؤ جو قرآن کی طرح ہو، لیکن وہ لوگ ایک صورت تو کیا
ایک آیت بھی قرآن کی طرح بنا نہیں پائے، اور اگر کسی نے کوشش کی تو خود ان کے لوگوں نے ہی ان کا مذاق اڑایا کہ اس کا قرآن سے کیا واسطہ ہے، قرآن تو فصیح بلیغ اللہ کا کلام ہے، اور آج بھی قرآن کے مثل کوئی ایک لفظ بھی لا نہیں سکتا ہے۔ تو خود قرآن اپنے اعلان کے مطابق خود دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی شک کی جگہ نہیں ہے۔ اور آج بھی آج کے زمانے میں تو قرآن کے وہ انکشافات ہیں کہ جو قرآن نے 1400 سال پہلے کیے تھے، آج سائنس ان باتوں کو جان رہی ہے اور اوپر کھوج کر رہی ہے۔ تو یہ بھی قرآن کے حق ہونے کی دلیل ہے اور اللہ کا کلام ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں انہی تمام عقائد پر قائم و دائم رکھے اور ان عقائد کے ساتھ موت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔